100% روحانیت حاصل کرنے کا اور 100% روحانیت کے اندر قدم جمانے کا اور ظاہری طور پر اور باطنی طور پر 100% روحانیت کو حاصل کرنے کا مجرب، طاقتور، آزمودہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیات کریمہ کا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کہتے چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ عرصے دراز سے میں عملیات کر رہا ہوں، اس سے مجھے روحانیت نصیب نہیں ہو رہی، تو اللہ کے فضل و کرم سے میری طرف سے یہ آپ کو تحفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر 10 سال سے 20 سال سے یا 30 سال سے آپ کو یہ روحانیت جیسی مقدس طاقت حاصل نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ صرف اور صرف 21 دنوں کے عمل سے 100% آپ کو روحانیت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے، اور اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق جو عمل آپ کو چاہیے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے اور آپ کمنٹس کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل چاہیے، ہمیں اس عمل کی اجازت چاہیے، ہمیں اس عمل کی ہمیں ایسا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائی جائے گی۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 10 سال ہو چکے ہیں، 20 سال ہو چکے ہیں، اتنا عرصہ دراز گزرنے کے باوجود، اتنا عرصہ دراز ہونے کے باوجود، اور عاملین کے پاس جا کر اور دعائیں کروا کے، عمل لے کر، وظائف کر کے تھک چکے ہیں، لیکن روحانیت نصیب نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں ملتی۔ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے تو وہ کامیابی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چیز حاصل ہونا کامیابی نہیں، روحانیت کا ملنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ جس کو روحانیت مل گئی، اس کو دنیا کے خزانے کی چابیاں اور آخرت کے خزانے کی چابیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ روحانیت ہی اصل عملیات کا مین سرٹیفکیٹ ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی کون سی چیز ضرورت ہے؟ لنگوٹے کا پاک ہونا لازم ہے، نظروں کے اندر حیا کا ہونا لازم ہے، دل پاک ہونا لازم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، اے وقت کے امام، میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اپنی نظروں کو پاکیزگی کا غسل دے، اپنی نظروں کے اندر، آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر، اپنی نظروں کو پاک اور مطہر کر دے۔ جب اتنی بات کہی چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا، اب سنا تیرے قوت حافظہ کا کیا بنا؟ جو تیری روحانیت کمزور تھی اس کا کیا بنا؟ اس نے عرض کی، بحمدہ تعالی، جب سے آپ نے یہ نسخہ دیا ہے، اس نسخے کو میں نے آزمایا۔ آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں میرے دل و دماغ کی میموری کے اندر سیو ہو جاتا ہے۔ تو آگے سے عرض کرنے لگا، حضور آپ نے نظروں کا کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کہا کہ نظر کا جو کانٹیکٹ ہے اور تعلق ہے اور اس کا خاص و خاص رشتہ ہے یہ دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ۔ نظر پاک ہوگی، جو کچھ آپ یاد کریں گے قوت حافظہ تیز ہوگی۔ نظر پاک ہوگی، اللہ آپ کو روحانیت کا نور عطا فرمائے گا۔ نظر پاک ہوگی، اللہ آپ کو طہارت جیسی مقدس نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ نظر پاک ہوگی تو عبادتوں کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ نظر پاک ہوگی تو عبادتوں کی لذت نصیب ہوگی۔ نظر پاک ہوگی تو
تو سجدوں کا نور نصیب ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ سب سے پہلے روحانیت حاصل کرنے کے لنگوٹے کا پاک ہونا ضروری ہے، نظروں کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، نظر جھکا کر چلا کریں، گردن جھکا کے چلا کریں، رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ اگر واقعی آپ عامل بڑھنا چاہتی ہیں، روحانیت کے اندر قدم رکھنا چاہتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ آیات کریمہ ہے، چھوٹی سی آیات کریمہ ہے، 21 دن تک یہ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے 100% آپ کو روحانیت نصیب ہوگی۔ لفظ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کبھی اگر یہ پڑھنے سے پہلے ترجمہ پڑھ لینا، اس کی تفسیر پڑھ لینا، اور زیادہ لطف آئے گا، اور زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ نے اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 15 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ یہ آیات کریمہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے کریں، سمجھ لیں کہ مراقبے کی شکل کے اندر بیٹھ کے کریں۔ مراقبہ کسے کہتی ہیں؟ جب گردن جھکی ہوتی ہے، اسم اعظم کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ بزرگ لکھتی ہیں کہ پھر اسم اعظم کہاں سے آپ نے جاری کرنا ہے؟ زبان سے نہیں، اس وقت تک مراقبے کے اندر بیٹھے رہیں، گردن جھکا کر، دو زانو ہو کر، جب تک آپ کے دل سے اللہ کی صدا بلند نہ ہو، اللہ کی صدا بلند نہ ہو، اللہ کا ذکر اور ورد دل سے جاری نہ ہو۔ زبان سے تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اصل معاملہ دل کا ہے۔ اس دل کے اندر کتنا سا دل ہے، چھوٹا سا، کوئی چیز نہیں سما سکتی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی وہ ذات ہے پوری مخلوق کے اندر، پوری دنیا کے اندر نہیں سما سکتی۔ کیا فرمایا ہے؟ بندے میں تیرے دل کے اندر سما جاؤں۔ یہ کیفیت جاری کریں، اس کو آپ نے پڑھ کے یکسوئی کے ساتھ 21 دن کوشش کریں، تہجد کے وقت پڑھیں تو یہ سب سے بہتر۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اگر آپ نے شرائط کے اوپر عمل کر کے یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ نصیب ہوگا جو آپ کو 50 سالوں کے اندر نصیب ہوگا۔ وہ کچھ آپ حاصل کریں گے تو شاید آپ 50 سالوں کے اندر نہیں کریں۔ اپنے اندر صرف تقوی کا نور پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں اللہ آپ کی ہر قدم میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے کرنے کے بعد اگر آپ کسی عمل کے اندر قدم رکھیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حاضرات کا ہوگا، کوئی بھی مخلوق کو حاصل کرنے کا ہوگا، ہوائی چیزوں کو حاصل کامیابی ملے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بحمدہ تعالی، میرے شرائط تھوڑے سخت ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر غور کریں تو یہ زندگی سنور جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج مجھے کہتے ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، ہم بے نمازی تھے، نماز پڑھنے کے عادی بن گئے، قرآن سے دور تھے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو تقوی کا نور عطا فرمائے، روحانیت جیسی مقدس نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔